السلام علیکم۔ میں کچن میں شام کی چائے کے ساتھ پکوڑے بنا رہی تھی کیونکہ موسم بہت اچھا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ چچی نے مجھ سے کہا، سمیہ ایسا کرو چائے کے ساتھ پکوڑے بھی بنا دو۔ میں کچن میں آ گئی۔ میں نے پکوڑے کیا بنانے شروع کیے، سبھی کھانے لگے۔ پچھلے 1.5 گھنٹے سے پکوڑے بنا بنا کے میں تھک چکی تھی۔ بس اب آخر کے پکوڑے زین کے لیے بنا رہی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ بھی شوق سے کھاتا ہے۔ جب وہ جلدی سے کچن میں آئے، کہنے لگا، کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا، پکوڑے بنا رہی ہوں تمہارے لیے۔ کہنے لگا، چھوڑو اسے۔ اس نے میرے ہاتھوں سے پکوڑوں کا پیالہ پکڑا اور شرٹ پہ پھینک دیا۔ پھر کہنے لگا، ہاتھ دھو اپنے۔ میں نے کہا، ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا، ہاتھ دھو، جلدی کرو، کوئی نہ کوئی آ گیا تو بڑی مصیبت ہو جائے گی۔ میں نے کہا، ایسی بھی کیا بات ہوگی؟ اس نے میری کلائی پکڑی اور سنک کے پاس لے آیا۔ پھر سنک کا نل کھولا اور میرے ہاتھ آگے کیے۔ میں نے اپنے ہاتھ دھوئے۔ میں نے کہا، کڑھائی میں پکوڑے ہیں، جل جائیں گے، لیکن اس نے چولہا بند کر دیا۔ ہاتھ پکڑ کر اس نے صحن دیکھا جو خالی تھا۔ بس خالی پلیٹیں تھی، سب لوگ کھا پی کے جا چکے تھے۔ اب تو موسم بھی بدل چکا تھا۔ اس نے دائیں بائیں احتیاط سے دیکھا، پھر مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ میں نے کہا، زین، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میرے پکوڑے جل جائیں گے۔ کہنے لگا، بھاڑ میں گیا تمہارے پکوڑے، تم کیا ملازمہ ہو سب کی؟ جب دیکھو کچن میں گھسی رہتی ہو۔ چچی نے یہ کھانا ہے، اماں نے وہ کھانا ہے، فاروق بھائی کو یہ پسند ہے، ادھر بیٹھو میرے پاس۔ اس نے مجھے اپنے سنگل بیڈ پہ بٹھایا۔ میں نے دوپٹے سے اپنے ہاتھ صاف کیے، پھر کندھے پہ لٹکا بیگ اس نے آگے کیا۔ جب کھولا تو اس میں سے ایک پیکٹ نکالا۔ میں نے کہا، یہ کیا ہے؟ کہنے لگا، چپ تو کرو۔ اس نے دیکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے وہ پیکٹ میری گود میں رکھا اور اٹھ کے کمرے کا دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ میں نے کہا، زین، کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا، چپ ہو جاؤ۔ پھر وہ پیکٹ پکڑ کے کھولا، اس میں سے ایک زنگر برگر نکال کے میری طرف بڑھایا، پھر مسکرانے لگا، آنکھ دبا کے کہنے لگا، کھاؤ، اس کے بہت مزے کا ہے، پتہ ہے نئی دکان کھلی ہے اور 500 کا برگر فی الحال 250 میں دے رہے ہیں۔ عیش کرو میرے جیتے جی، جب تک 250 میں دے رہا ہے تب تک تمہارے عیش ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے برگر لے لیا اور میں نے کہا، میں نے تمہارے لیے پکوڑے بنائے تھے۔ کہنے لگا، آگ لگاؤ پکوڑوں کو، پچھلے 1.5 گھنٹے سے تم کچن میں کھڑی صرف پکوڑے ہی بنا رہی ہوں سب کے لیے۔ کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ کہہ دے، سمیہ تم بھی بیٹھ کے کھا لو، باقی کی ہم بنا لیتے ہیں۔ حفصہ آپی، فاطمہ، زینب بھی تو ہے، کوئی تم سے 2 سال بڑی ہے، کوئی 1 سال چھوٹی ہے، کوئی تمہاری ہم عمر ہے۔ کسی کو توفیق ہوئی کہ وہ بھی کچن کا راستہ دیکھ لیں؟ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، میرے ہاتھ کے کھانے سب کو پسند آتے ہیں۔ کہنے لگا، بہانے ہیں سب کے، کھانے پسند آتے ہیں، ایسا کون سے پیدا ہوگی تم؟ اصل میں تمہاری 4 تعریفیں کر کے تمہارے سے کام کرواتے ہیں اور تم بے وقوفوں کی بے وقوفی ہو، سارا دن کچن میں گزارتی ہو۔ بے وقوف لڑکی، اپنے بارے میں سوچا کرو۔ میں نے کہا، تم ہو نا میرے بارے میں سوچنے کے لیے۔ کہنے لگا، کب تک؟ میں کب تک تمہارے بارے میں سوچوں گا؟ برگر کھاتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھا۔ پھر اپنے بیگ سے ایک کولڈ ڈرنک نکالی، ایک میرے ہاتھ میں دی، دوسری بیگ سے نکال کے خود کھول کے پینے لگا۔ کہنے لگا، یہ بھی ڈیل کے ساتھ تھی۔ برگر کافی مزے کا تھا اور زین کی باتیں بھی۔ میں نے جلدی سے برگر ختم کیا، کہیں کسی کا رخ اس کمرے کی طرف نہ ہو جائے۔ پتہ نہیں وہ ایسی باتوں کی نزاکت کو کیوں نہیں سمجھتا تھا، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ جب اسے کوئی بات کرنی ہوتی تھی، بے دھڑک میرے کمرے میں آ جاتا تھا، دروازے پہ دستک بھی نہیں دیتا تھا۔ میں جلدی سے اپنا دوپٹہ لیتی تھی اور پھر کہتی، زین، خدا کے لیے دستک دے کے آیا کرو، منہ اٹھا کے آ جاتے ہو۔ تو کہنے لگا، مجھے نہیں پتا، تمہارا کمرہ ہے نا، تم ہی ہوتی ہو نا، کوئی غیر تھوڑی ہوتا ہے۔ ایسا ہی تھا وہ، اس کے لیے میں سب سے زیادہ اس کی اپنی تھی۔ مجھے اس کی باتیں اچھی تو لگتی تھی کیونکہ اس میں بہت اپنا پن تھا، لیکن میں اس کی کزن تھی، اس سے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں وہ کیسا تھا۔ ہاں، یہ بات بھی ہے، اس نے کبھی مجھ پہ دوسری قسم کی نظر نہیں ڈالی تھی۔ میں بنا دوپٹے کی بھی ہوتی
تو وہ لاپرواہی سے اندر آ جاتا تھا۔ کبھی اس نے مجھے اتنے غور سے نہیں دیکھا تھا کہ میں اس کی نظروں سے الجھن محسوس کرتی۔ یہ میرا تایا ذات تھا۔ ابا سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ میرے والد 3 بھائی تھے، ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ لیکن جب میں 5 سال کی تھی تو میرے والدین ایک حادثے کا شکار ہو گئے۔ موقع پر ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر مجھے میرے چچا اور تایا نے ہی سنبھالا اور پالا۔ اس بھرے گھر میں سب کے ہوتے ہوئے بھی میں اکیلی تھی، کیونکہ ماں باپ کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا، نہ کوئی چچا اور نہ کوئی تایا۔ زین مجھ سے بس 6 مہینے ہی بڑا تھا، اس لیے بچپن میں میرا زیادہ تر وقت اسی کے ساتھ گزرا تھا۔ ویسے تو اس سے بڑی ایک بہن بھی تھی، بھائی بھی تھا، چچا کے بھی بچے تھے، کچھ زین جتنے تھے، کچھ زین سے چھوٹے تھے، لیکن دوستی اس کی صرف مجھ سے تھی۔ جب تک وہ اپنی ہر بات مجھ سے نہ کہتا، اسے چین ہی نہیں آتا تھا۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی، مجھے سمجھ آتی گئی کہ مجھے اس گھر میں رہنے کی قیمت چکانی پڑے گی، کیونکہ بظاہر سب پیار سے بات کرتے تھے، لیکن کاموں کی ذمہ داریاں مجھ پر ڈالتے چلے گئے۔ تائی اماں کہتی، سمیہ، فاروق کی شرٹ کا بٹن ٹوٹ گیا، ذرا بٹن تو لگا دو۔ میں کہتی، جی تائی جی۔ ایک ڈھیر ہوتا تھا کپڑوں کا، جسے دھوتی بھی میں تھی اور استری بھی میں ہی کرتی تھی۔ بس 14 جماعتیں کیا پڑھی، اس سے آگے کسی نے پڑھنے ہی نہیں دیا۔ تایا اور چچا کہنے لگے، آگے پڑھ کے کیا کرنا؟ ارے ہم نے کوئی نوکری تھوڑی کروانی ہے تم سے۔ حفصہ میرے تایا ابا کی بڑی بیٹی تھی، وہ زین سے بڑی تھی۔ آج کل تایا ابا اور تائی اماں اس کے رشتے کے لیے فکر مند تھے۔ فاطمہ اور زینب چچا کی بیٹیاں تھیں، اسامہ ان کا بڑا بیٹا تھا، جو کہ زین کا ہم عمر تھا، وہ بھی مجھ سے 6 مہینے بڑا تھا۔ زین اور اسامہ میں بس 1-2 مہینے کا فرق ہوگا، لیکن تھا بہت بدتمیز اور بد لحاظ۔ زین اور اسامہ کے درمیان اکثر کسی نہ کسی بات سے لڑائی ہو جاتی یا بحث ہو جاتی۔ میں برگر کھانے کے بعد کمرے سے باہر آئی، کچن میں چلے گئی۔ پکوڑے جل چکے تھے، میں وہ پلیٹ میں نکال رہی تھی تاکہ اوپر چھت پہ ڈال دوں، پرندے یا بلی کھا لیں گی۔ جب اسامہ کچن میں آیا، کہنے لگا، ایک تو تم نے ہمارے پیسوں کو حرام کا سمجھ کے رکھا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو وہ پکوڑوں کی پلیٹ کو دیکھ رہا تھا جو کہ جل چکے تھے۔ کہنے لگے، اگر جلانے ہی تھے تو کڑھائی میں کیوں ڈالے؟ تمہیں پتہ ہے بیسن کتنا مہنگا ہو گیا، اور باقی کی چیزیں؟ میں نے کہا، میں پکوڑے بنا رہی تھی، لیکن وہ زین کو کوئی کام تھا تو اس لیے اس کے کمرے میں چلی گئی، بس وہ تھوڑی دیر ہو گئی۔ یہ کہہ کر میں نے وہ پلیٹ پکڑی اور کچن سے باہر چلی گئی۔ چھت پہ جا کر وہ میں نے ایک سائڈ پہ ڈال دیا۔ جب میں نیچے آئی تب بھی وہ کچن میں کھڑا تھا۔ میں نے کہا، کچھ چاہیے تمہیں؟ کہنے لگا، ہاں، 1 کپ چائے بنا دو۔ میں نے کہا، ابھی تو تم نے پکوڑے کھائے ہیں، چائے بھی پی ہے۔ تو کہنے لگا، تو کیا ہو گیا، میں 2 کپ چائے نہیں پی سکتا؟ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں بنا دیتی ہوں، تم جاؤ، میں بناتی ہوں۔ یہ کہہ کے میں سین میں آ گئی۔ سین میں رکھے ٹیبل کے ابھی تک خالی پلیٹیں اور چائے کے خالی برتن رکھے ہوئے تھے۔ میں نے سارے برتن اکٹھے کیے اور کچن کے سنک میں رکھ دیے، برتن دھونے لگی۔ اسامہ غصے سے کہنے لگا، پہلے میرے لیے چائے بنا دو۔ میں نے کہا، دیکھو، میں اس ٹائم فائرنگ نہیں ہوں اور نہ ہی میں تمہارے حکم کی غلام ہوں۔ جب تم کہو گے میں تمہیں چائے بنا کر دے دوں گی۔ پہلے میں سارے برتن دھوں گی، کچن صاف کروں گی، اس کے بعد تمہاری چائے بنے گی۔ میرے جواب کو سن کے کہنے لگا، یہی چائے اگر تم سے زین نے مانگی ہوگی تو کیا اسے بھی یہی جواب دیتی؟ میں نے کہا، وہ ایسا نہیں ہے، نہ وہ مجھ سے اس طرح کی فرمائشیں کرتا ہے، وہ میرا احساس کرتا ہے۔ کہنے لگا، مجھے پتا ہے سب کچھ، کیا کیا کرتا ہے وہ۔ یہ کہہ کے کچن سے باہر نکل گیا۔ مجھے اس کی بات سن کر غصہ آنے لگا۔ پتہ نہیں اس کو کیا تکلیف تھی ہم دونوں سے۔ ایک واحد زین تھا جو مجھ سے سیدھے منہ بات کرتا تھا، میری بات سنتا تھا، میرا خیال رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اس گھر میں ایسا نہیں تھا جس سے میری ذرا سی بھی پرواہ ہوتی۔ مجھے مفت کی ملازمہ سمجھ رکھا تھا۔ میں نے سارے برتن دھوئے، کچن صاف کیا، پھر اس کے لیے چائے کا کپ بنا کر کمرے میں لے گئی۔ میں نے اس کے کمرے کے دروازے پہ دستک دی، کہنے لگا، دروازہ کھلا ہے۔ وہ بیڈ پر ہی ٹیک لگا کر بیٹھا تھا،
अपने मोबाइल पे न जाने क्या कर रहा था। मैंने चाय का कप साइड टेबल पे रख दिया। मैं कमरे से बाहर जाने लगी तो कहने लगा, समिया मेरी बात सुनो। मैंने कहा, क्या है? कहने लगा, इधर मेरे पास बैठो। ये कहकर अपने बेड से थोड़ा सा खिसक के पीछे हो गया। मैं आज तक कभी भी जैन के अलावा किसी कजन के साथ उसके बेड पर नहीं बैठी थी, ना फारूक भाई के साथ, ना उसामा के साथ। मैंने कहा, कोई काम है तो मुझे यहीं से बता दो। कहने लगा, जहन से कोई काम होता है तुम्हें, जो 2-2 घंटे उसके कमरे में दरवाजा बंद करके बैठी रहती हो? जैसे वो तुम्हारा कजन है, मैं भी हूँ, फिर मेरे साथ बैठते हुए तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? उसके लहजे की करवाहट, उसकी बातें मुझे तपा के रख देती थी। मैंने कहा, तुम्हारी बात का मतलब क्या है? हाथ बांध के मैं उसके सामने खड़ी हो गई। कहने लगा, सीधा सा मतलब है भाई, वो तुम्हारा कजन है ना, तो जैसे उसके कमरे में 2-2 घंटे बैठ सकती हो, तो मेरे कमरे में कांटे चुभते हैं तुम्हें? मैंने कहा, देखो, अपनी घटिया सोच अपने तक ही रखो तो ज्यादा बेहतर हो। तुम मेरे बाप नहीं हो जो मैं तुम्हें हर चीज का जवाब दूं। ये कहकर मैं उसके कमरे से निकल गई। मैं किचन में आकर खाना बनाने लगी। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं ये भी सोच रही थी, अब मैं कभी जैन के कमरे में भी नहीं जाऊंगी। इस शख्स का कोई भरोसा नहीं है, ये सबके दिमाग में मेरे लिए शक डाल देगा। लेकिन जैन को कौन समझाता। रात को मुझसे कहने लगा, ऐसा करते हैं, बाहर चलते हैं, तुम्हें आइसक्रीम भी खिलाऊंगा और एक बहुत मजे की बात बताऊंगा। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? उसामा जो है अजीब सी बातें करता है। क्या मतलब, क्या कहता है? मुझे बताओ, मैं अभी उसका जाके मुंह तोड़ता हूँ। जैन को वैसे भी उसामा एक आंख नहीं भाता था। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता था। मैंने कहा, छोड़ो, तुम ऐसे कहता है जैसे मैं कजन हूँ, ऐसे जैन भी है, तो तुम अगर जैन के कमरे में 2-2 घंटे बैठती हो तो मेरे कमरे में क्यों नहीं बैठती? ये सुनकर जैन को बहुत बुरा लगा। कहने लगा, वो होता कौन है ऐसी बात करने वाला? उसकी औकात है कि तुम उसके कमरे में बैठो? तुम्हें पता है गली की 3 लड़कियों के साथ उसका अफेयर चल रहा है? शर्म नहीं आती उसको किसी की बहन बेटियों के साथ ऐसी हरकत करते हुए? कोई उसकी शिकायत लगा दे तो उसकी अच्छी ठुकाई होगी तो ही ये सीधा होगा। मैंने कहा, जैन तुम उसे दफा करो। लेकिन जैन, अब हम छोटे नहीं हैं, हम एक दूसरे के कमरे में बैठने से एहतियात करनी चाहिए। मेरी बात सुनकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम मेरी बेहतरीन दोस्त हो, तुम जानती हो जब तक मैं तुमसे बात ना करूं मुझे चैन नहीं आता। मैंने कहा, मैं समझती हूँ, लेकिन बाकी सब ऐसा नहीं समझते ना, ऐसा नहीं सोचते। कहने लगा, सबको आग लगाओ, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैंने कहा, लेकिन मुझे है। मैंने अपने हाथ उसके हाथ से छुड़वाए। कहने लगा, अच्छा यार, अभी तो चलो। मैंने कहा, नहीं, मैंने तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। तो कहने लगा, मुझे पता है तुम उसामा की वजह से ये सब कर रही हो ना। मैंने कहा, अगर उसने अपने शक का जहर बाकी सबके दिमागों में डाल दिया तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कहने लगा, मैंने तुमसे जरूरी बात करनी थी। फिर कहने लगा, अच्छा ऐसा करो, रात को जब सब सो जाएंगे ना तो छत पे आ जाना। ये सुनकर मैंने उसे हैरत से देखा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं नहीं आऊंगी छत पे रात को, इतनी बुरी बात है? तुम्हें जो कहना है कह दो ना अभी किचन में। मैं बर्तन धो रही थी, हमारी ज्यादातर बातें किचन में ही होती थी। कहने लगा, नहीं, बहुत खास बात है, यहाँ नहीं कर सकता हूँ ना। उसकी ये बात सुनकर मुझे लगा शायद वो मुझसे मोहब्बत का इजहार करना चाहता है, क्योंकि मुझे लगता था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, तभी तो मेरा इतना ख्याल रखता है। उससे बस फारूक भाई और हफ्सा की शादी का इंतजार है। उन्हीं दोनों हफ्सा का रिश्ता भी तय हो गया। घर में खुशियों का माहौल था, क्योंकि मंगनी की रस्म होते ही 2 महीने बाद शादी थी और मेरी जिम्मेदारी डबल हो गई, क्योंकि ताई अम्मा कहने लगी, हमें शादी की शॉपिंग करनी है, तो इसीलिए शादी की तैयारी तुम्हें भी करनी होगी। शादी में वक्त बहुत कम है, इसलिए चची, ताई, जैनब, फातिमा और हफ्सा सभी बाजार गई हुई थी और घर के काम काज का सारा जिम्मेदारी मुझ पे आ गई थी। मैं उस वक्त सबके कपड़े इस्त्री कर रही थी। घर पे उस वक्त कोई नहीं था।
جب باہر کی بیل ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو اسامہ تھا۔ میں دروازہ کھول کے اندر آ گئی، آگے سب کے کپڑے پریس کرنے لگی۔ کپڑوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اسامہ جب اندر آیا، اس نے دیکھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے تو مجھ سے پوچھنے لگا سب لوگ کدھر گئے؟ میں نے کہا بازار گئے ہیں، اور باقی بھائی چچا تایا ابھی دکان سے واپس نہیں آئے۔ کہنے لگا اور وہ تمہارا چہیتا، وہ کہاں ہے؟ اس کی بات سن کر بے ساختہ میں نے اس کی طرف دیکھا تو ہنسنے لگا۔ میں دوبارہ سے کپڑے استری کرنے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ میرے بالکل پیچھے کھڑا ہے۔ جیسے ہی مجھے یہ محسوس ہوا کہ کسی کی انگلی میری کمر پر گردش کر گیا، میں فوراً سے پیچھے پلٹی۔ اسامہ تھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خماری تھی۔ میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کہنے لگا کیا ہوا؟ میرا چھونا برا لگ رہا ہے؟ کم آن یار، ذہن کمرہ بند کر کے تو یہی سب کرتا ہے، تب تو تمہیں برا نہیں لگتا۔ میں نے کہا اسامہ زبان سنبھال کے بات کرو۔ کہنے لگا وہ اپنے جذبات نہیں سنبھالتا، اس کے ساتھ تم بھی، اور میں اپنی زبان سنبھالوں، یہ تو زیادتی ہے نا کزن۔ میں نے کہا ہمارے درمیان میں ایسا کچھ نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ کہنے لگا آج ہی تو موقع ملا ہے۔ آج ہی تو موقع ملا ہے، آج کیسے جاؤں؟ یہ کہہ کر اس نے استری کا پلگ اتارا۔ میرا دل کانپ کے رہ گا کیونکہ مجھے اس کے ارادے اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے استری وہیں چھوڑی اور بھاگ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ لیکن جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھول کر دروازہ بند کرنا چاہا، تب تک اس نے اپنا پیر میرے دروازے کے اندر اڑا دیا۔ میں پوری کوشش کرنے کے باوجود دروازہ بند نہیں کر پا رہی تھی۔ میں بے حد گھبرا گئی، خوف کے مارے میری جان نکل رہی تھی۔ جب اس نے ہاتھ سے دھکا دے کر دروازہ کھولا اور اندر آ گیا، میں پیچھے ہٹنے لگی۔ میں نے کہا اسامہ میرے قریب مت آنا، لیکن اس نے پیر سے دروازے کو زور سے بند کیا، دروازے کی کنڈی لگا دی۔ میں نے کہا خدا کے لیے میرے قریب مت آنا۔ میں نے کہا زین پلیز مجھے بچاؤ، تایا ابا، تایا امی۔ میں پاگلوں کی طرح چلانے لگی، کوئی ہے پلیز مجھے بچاؤ، لیکن تب تک وہ میرے قریب آ کر میرے منہ پہ ہاتھ رکھ چکا تھا۔ کہنے لگا زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کزن کا دل بہلاتی ہو دوسرے کے لیے شریف بن جاتی ہو۔ میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر زبردستی وہ مجھے میرے بیڈ پر گرا چکا تھا۔ میں اپنا آپ چھڑواتی رہ گئی، لیکن پھر بھی اس کی ہوس کا سامان بن گئی۔ مجھے برباد کر دینے کے بعد وہ مجھے دھمکاتے ہوئے کمرے سے جا چکا تھا۔ کہنے لگا مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم بے گھر ہو جاؤ، اس لیے جو ہو گیا اسے بھول جاؤ۔ میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ وہ بڑی زور سے بند کر کے گیا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جی چاہ رہا تھا خود کو ختم کر دوں۔ یہ سوچ رہی تھی کہ یہ بات کس سے کروں گھر میں، ایسا کون ہوگا جو مجھ پہ اعتبار کرے گا۔ تائی تو کبھی اپنے بیٹے کو غلط نہیں کہیں گی، مجھے ہی برا بھلا کہا جائے گا۔ نہ میری ماں ہے نہ باپ ہے، اگر مجھے گھر سے نکال دیا تو پھر میں کہاں جاؤں گی؟ اپنی بے بسی پر مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ میں واش روم چلی گئی، شاور کھول کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے اپنے وجود سے گھن آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا وہ ابھی بھی میرے قریب ہے، میرے وجود کو نوچ رہا ہے۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی۔ اچانک سے باہر کی بیل بجی، میرا دل بری طرح سے کانپ گیا۔ میں جلدی سے کپڑے تبدیل کر کے باہر آئی۔ اسامہ گھر میں کہیں نہیں تھا، مجھے برباد کرنے کے بعد جا چکا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو تائی اماں ہاتھ میں شاپر پکڑے اندر آئی۔ ساری کزن شاپنگ پہ جاتی تھی، بس میرے ہی علاوہ۔ میرے کپڑے بھی تائی اور اماں لاتی تھی جو میں پہن لیتی تھی۔ گھر میں ایک شور سا مچ گیا، سب اپنی شاپنگ دیکھ رہے تھے، کپڑے دکھا رہے تھے، لیکن میں غائب دماغ سے بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد تایا ابا، فاروق بھائی اور چچا بھی آ گئے۔ البتہ زین رات کو 11 بجے آیا، ہاتھ میں شاپنگ بیگ پکڑے ہوئے تھے، مسکرا رہا تھا۔ کہنے لگا آؤ تمہیں اپنی شاپنگ دکھاؤں، لیکن میں صحن کی کرسی پر ہی بیٹھی رہی۔ میں نے کہا مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، اب مجھے کچھ نہیں دیکھنا، میرے سر میں بہت درد ہے۔
वो मेरी आंखों को गौर से देखने लगा, कहने लगा, वो लड़की रोई हो क्या? मैंने नफे में सारी ला दिया, मेरे पास कुर्सी रख के बैठ गया। कहने लगा, चलो यही दिखा देता हूँ। वो अपने लिए पैंट लेकर आया था, शर्टें लेकर आया था, एक शॉपिंग बैग उसने मेरी गोद में रख दिया। कहने लगा, ये तुम्हारे लिए, ये वलीमे वाले दिन पहना। मैंने कहा, क्या है इसमें? कहने लगा, ब्लैक कलर की मैक्सी है, उस दिन मैं भी ब्लैक कलर की पैंट शर्ट पहनूंगा, मैचिंग मैचिंग पहनेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। मैंने वो बैग अपने सामने रखी टेबल पे रख दिया। कहने लगा, मुंह क्यों बना रखा है तुमने? अच्छा समझ गया, अम्मी और चच्चा तुम्हें शॉपिंग पे नहीं ले गई, अपनी मर्जी से कपड़े ले आई हैं, इसलिए तुम्हारा मूड ऑफ है ना। मैं उसे क्या बताती कि मैं बर्बाद हो चुकी हूँ, लूट चुकी हूँ, मुझे अपने आप से नफरत हो रही है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उस वक्त सहन में कोई नहीं था। कहने लगा, समिया की बच्ची पागल हो गई हो क्या? इतनी सी बात पे कोई रोता है क्या? अच्छा, मैं तुम्हें कल लेके जाऊंगा, तुम्हारी सारी शॉपिंग करवाऊंगा, और फिर तुमसे खास बात भी करनी है ना। वो तो मौका ही नहीं दे रही हो तुम। कल को तुम बड़ा फैसला हो गया ना मुझसे, तो फिर शिकायत ना करना। मैं रोते हुए उठ के अपने कमरे में चली गई। पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने जैन को कुछ नहीं बताया, बता भी नहीं सकती थी, किसी से कुछ नहीं कह सकती थी। पूरी रात मैंने रो के गुजारी। अगले रोज मुझे पता चला कि जैन की बहुत अच्छे फॉर्म में नौकरी लग रही है, तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। उसके बाद मैं चुप चुप रहने लगी, हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती, और उसामा की तो शक्ल भी नहीं देखती थी। उसके बाद से वो भी मेरे पास नहीं आता था। शायद उसका मकसद यही था जो पूरा हो चुका था। चंद रोज बाद जैन मुझे अपने साथ बाजार ले गया। कहने लगा, अपनी पसंद का जो जोड़ा तुम्हें अच्छा लगे तुम खरीद सकती हो। मैंने कहा, मुझे किसी कपड़े की जरूरत नहीं है, अम्मा जो लेके आएंगी मैं वही पहन लूंगी। कहने लगा, मैंने अम्मा को मना कर दिया है। मैंने कहा कि मैं खुद समिया को शॉपिंग करवाऊंगा, और ये मेरे पैसों की है। अब वैसे भी मैं कमाओ पुत्र हो गया हूँ। मैंने बड़ी बेदिली से कपड़े खरीदे। मेरा जी चाह रहा था कहीं भाग जाऊं, बहुत दूर चली जाऊं। मैंने कहा, बस अब वापस चलो, मुझे गहमा गहमी से घबराहट हो रही है। वो मुझे होटल में ले गया। कहने लगा, बहुत भूख लगी है, पहले खाना खाते हैं फिर जाएंगे। मैंने कहा, जैन मुझे कुछ नहीं खाना, वापस चलो। कहने लगा, नहीं, इतना अटक क्यों रही हो, पहले खाना खाएंगे फिर जाएंगे ना। फिर उसने खाने का ऑर्डर किया। खाने के दौरान कहने लगा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। मैंने कहा, हाँ कहो। कहने लगा, मुझे एक लड़की बहुत पसंद है, मैं चाहता हूँ तुम अम्मा से बात करो ताकि वो मेरा रिश्ता वहां लेकर जाएं। अब मैं अपने मुंह से कहता हुआ अच्छा तो नहीं लगूंगा ना, प्लीज। ये सुनकर कुछ देर मैं उसे देखती रह गई। फिर मैंने एक गहरी सांस ली। मैं तो वाकई उसके काबिल नहीं रही थी। हाँ, यही बात अगर मुझसे कुछ वक्त पहले कहता शायद मैं बहुत खुश होती, लेकिन इस वक्त जबकि मैंने कहा, कौन है, तुम्हारे ऑफिस में है कोई? कहने लगा, हाँ, बहुत खूबसूरत है, बेहद हसीन और मासूम भी है। मैं ताई अम्मी से कह दूंगी, जो तुम्हें पसंद है वो उससे तुम्हारी शादी करवा दें। कहने लगा, तुम वाकई कह दोगी? मैंने कहा, हाँ कह दूंगी, तुम्हें एतबार नहीं है क्या? वो मुझे कुछ देर बड़े गौर से देखता रहा। कहने लगा, ठीक है, लेकिन मुझे शादी के कामों से फुर्सत ही नहीं मिली। कुछ मेरा दिल भी बेहद उदास था, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने ताई अम्मा से कोई बात ही नहीं की। मैंने सोचा कि हफ्सा की शादी के बाद कहूंगी। हफ्सा की शादी वाले दिन मेरे सर पर एक अजीब धमाका हुआ जब उसके निकाह के बाद चच्ची ने मेरे सर पे सुर्ख रंग का दुपट्टा रखा। कहने लगे, मौलवी साहब आ रहे हैं, अब तुम्हारा निकाह है। मैंने कहा, मेरा निकाह? मेरा निकाह किससे? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हफ्सा के निकाह के बाद मेरा निकाह हो जाएगा, और वो भी उसके साथ। मेरे होश उड़ के रह गए थे।